شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، جوں جوں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب تر آتا جا رہا ہے، زمین نے اپنی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بھی ان نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس پر ہم متعدد ویڈیوز آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں اور دن بدن تبدیل ہونے والی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، 2-3 دن پہلے آسٹریلیا میں سرخ رنگ کا شدید طوفان آیا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ آسمان کا رنگ اس قدر سرخ ہو گیا کہ جیسے خون میں تبدیل ہو گیا ہو۔ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور کیا اس قسم کی کسی علامت یا نشانی کا ذکر ہمیں اسلامی مآخذ میں ملتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کتاب شرح سنن الترمذی کی جلد نمبر 3 صفحہ 414 پر بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے، جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں اور جب قوم و جماعت کے زعیم اور سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینے اور رذیل شخص ہونے لگے اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز اور باجوں کا دور دورہ ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنس جانے کا، صورتوں کے مسخ اور تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا۔ نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے وقوع پذیر ہوں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگیں۔ ناظرین معظم، رسول اکرم کے اس فرمان کا آخری جملہ کہ موتیوں کی لڑی کے دانے پے در پے گرنے لگیں سے مراد یہ ہے کہ یہ نشانیاں تیزی سے ظاہر ہوں گی اور ایک کے بعد دوسری کا ظہور جلد ہوگا۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی علامات قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور مربوط ہوتا ہے۔ قیامت اس کائنات کی تباہی کی آخری اور حتمی منزل ہے، جبکہ اس آخری منزل سے پہلے امام علیہ السلام کا ظہور اور ان کی حکومت کا قیام یقینی ہے۔ ناظرین، جب ہم انٹرنیٹ پر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ضمن میں سرخ آندھیوں اور آسمان کے سرخ ہونے کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلا جواب ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI سے ملتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے کہ آسمان کا سرخ ہونا اور اس میں عجیب آگ یا سرخی نمودار ہو جانا احادیث اور تاریخی روایات کے مطابق امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے قبل کی اہم نشانیوں یعنی علامات ظہور میں سے ایک ہے۔ شیخ مفید کی کتاب الارشاد سمیت دیگر کتب احادیث جیسے کہ بحار الانوار وغیرہ میں اس کیفیت کا ذکر ملتا ہے، جسے سرخ آندھی یا آسمانی سرخی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے اہم نکات یہ ہیں کہ آسمان میں سرخی نمودار ہونا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے قریب رونما ہونے والی غیر معمولی علامات میں سے ہے۔ احادیث میں اس سرخی کو عجیب قسم کی آگ یا سرخی کہا گیا ہے جو معمول کے غروب آفتاب سے مختلف ہوگی۔ بعض روایات میں سرخ آندھی اور آسمان کی سرخی کو الگ الگ یا ایک ساتھ رونما ہونے والی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ علامات ظہور
شیخ مفید کی مشہور کتاب الارشاد میں مذکور ہیں۔ یہ نشانیاں عقیدہ ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظرین کے لیے وقت ظہور کی قربت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، پچھلے چند سال کے دوران آسمان کا خون کی طرح سرخ ہونا اور سرخ آندھیوں اور طوفانوں کا آنا دنیا کے مختلف ممالک میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان ممالک کی تفصیل آپ انٹرنیٹ پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں چائنا اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک شامل ہیں، اور اب تازہ ترین واقعہ آسٹریلیا میں 2-3 دن پہلے رونما ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف ممالک میں زلزلے اور بے موسم کی شدید بارشیں بھی مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب بحار الانوار، جلد 53، صفحہ 231، الزام الناصب، جلد 2، صفحہ 162، اور کتاب المہدی، صفحہ 197 پر جناب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے ایک ایسا فتنہ ہوگا جس میں لوگ بھوکے مریں گے اور قتل و غارت گری سے سخت خوف میں گرفتار ہوں گے، اموال کم ہو جائیں گے، جانیں چلی جائیں گی، محصولات یعنی فصلیں اور پھل وغیرہ ضائع ہوں گے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ تو خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ اموال میں کمی سے، اور تم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ ناظرین، یہ روایت جو ہم نے نمونے کے طور پر بیان کی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت قائم کے ظہور سے پہلے لوگوں کے اندر خوف ہوگا، بھوک ہوگی، قحط سالی ہوگی، معاشی بدحالی ہوگی، زمین لرزے گی، زلزلے ہوں گے، بے تحاشا بارشیں ہوں گی، فتنہ و فساد ہوں گے، اموال میں کمی ہوگی، یعنی اقتصادی حالت نہایت خراب ہو جائے گی، جانیں ضائع ہوں گی، قتل اور جنگ و جدال ہوگا، آفات اور بلائیں ہوں گی، کھیت ضائع ہوں گے، سیلاب ہوں گے، بے وقت بارشیں ہوں گی، بے وقت آسمانی اور زمینی آفات ہوں گی، مکڑیوں اور کیڑوں مکوڑوں کا فصلوں پر وقت بے وقت حملہ ہوگا۔ ان سب پریشانیوں میں مصائب و مشکلات ہیں، صبر کرنے والوں کے واسطے خوشخبری ہے۔ ناظرین، اس دور کے بارے میں ایک بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے کے سالوں میں، اور بالخصوص اس سال میں کہ جس میں آپ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، پورا عالم جنگ و جدال، فتنہ و فساد سے کھول رہا ہوگا، امن نہ ہوگا، معاشی بدحالی ہوگی، ہر طرف بے چینی اور پریشانی ہوگی، فرقہ واریت ہوگی، دہشت گردی ہوگی، حالات اس قدر مایوس کن ہونے لگیں گے کہ ہر شخص موت کی تمنا کرے گا، بیماریاں ہوں گی، مایوسی ہی مایوسی ہوگی، خوف و ہراس ہوگا، قحط ہوگا، خیانت ہوگی، بے راہ روی ہوگی، امین خائن ہوگا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، ہر طرف ظلم کی داستانیں ہوں گی، دنیا کے ہر خطے اور ملک میں رہنے والے لوگ اپنے حکمرانوں سے سخت مایوس ہوں گے، رائج نظاموں سے کسی قسم کے امن بحال ہونے کی توقع بالکل نہ رہے گی۔ ان حالات میں عدالت الہی کے تحت جلوہ افروز ہونے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پرنور ہوگا، جن کی آمد سے ظلم کی طویل تاریک رات کا خاتمہ ہوگا اور صبح نور طلوع ہوگی، انسانیت کو اپنا اصلی راستہ ملے گا اور ہر شخص خوشحالی کی منزل کو پالے گا۔ ناظرین، شیعہ علماء نے بھی آج کل یہ ہدایت کرنی شروع کر دی ہے کہ اگر ایران، اسرائیل اور امریکہ کی موجودہ جنگ مزید 1 ماہ جاری رہی تو 90% سے زائد امکانات ہیں کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں بیان کردہ وہ جنگ کہ جس میں معصومین نے مومنین کو 1 سال کا راشن ذخیرہ کرنے کے لیے کہا ہے، وہ یہی جنگ ہے۔ لہٰذا اگر یہ جنگ 1 مہینے بعد بھی جاری رہتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ 1 سال کا راشن ذخیرہ کر لیں، کیونکہ جنگ کے طول پکڑنے کی صورت میں حالات اس قدر نامساعد ہوں گے کہ غذائی قلت اور قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا
اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے گھروں میں خشک راشن کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک چہاردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے کسی بھی ممکنہ بری صورتحال سے ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، اور ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔